اس سے اور اضافہ ہوگا، اور وہ کوئی کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ یہ بھول جائیں کہ ایران جو آپ کی چیزیں بچی ہوئی ہیں یا جن کو وہ پہلے ٹارگٹ نہیں کر رہا، وہ ایران پھر جب آپ ڈائریکٹ اعلان جنگ کر دیں گے تو پھر تو وہ کھل کر ان پر اٹیک کرے گا۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ عرب ممالک میں بھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس طرح جا کر لڑ سکیں، کیونکہ ایران یہ جان چکا ہے، اسے پتہ چل چکا ہے کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور باقی عرب ممالک جتنے بھی ہیں، وہ اگر وہ ڈوبے گا تو وہ ان سب کو ساتھ لے کر ڈوبے گا۔ اس میں پاکستان کا رول یقیناً اب تک بڑا پازیٹیو ہے، اور ہوپسو کے بعد میں بھی پازیٹیو رہے گا، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن اس جنگ کا جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ یقین کریں امریکہ کو ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ایک تو جتنے بھی تحادی تھے وہ ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے اوپر دنیا کا اعتماد جو ہے وہ اب نہیں رہا۔ ایون عرب ممالک جو ہیں جن کو وہ سیکورٹی فراہم کرتا تھا، وہ بھی اب بد اعتمادی کا شکار ہو گئے ہیں، اور کل کو جو ہی یہ جنگ بند ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عرب ممالک بھی امریکہ سے 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس کے علاوہ یورپین یونین جو ہے اس کے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات اس طرح نہیں رہیں گے، اور یہ امریکہ کے لیے بہرحال یہ سب سے بڑا لاس ہوگا۔ اور اس جنگ کا جو سب سے بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ روس اٹھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یوکرائن کے ساتھ وہ جنگ میں آپ کو پتہ انوالو تھا، اور امریکہ اور یورپین یونین وہاں پہ بڑا فائدہ دے رہے تھے، فائدہ کیا بلکہ ڈائریکٹ اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ تو اب ایک تو ان کی ساری توجہ جو ہے وہ امریکہ کی وہاں سے ہٹ گئی ہے، اور یوکرائن جو ہے وہ تقریباً اسے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ ان کے پریزیڈنٹ کا بیان بھی آیا ہے کہ جب میں نے ان سے میزائل مانگے تھے تو میں نے 200 میزائل کا کہا تھا، اور اب 2000 میزائل وہ پھینک چکا، جو تقریباً $400 ملین کا ایک میزائل بنتا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے، وہ معاشی بھی نقصان ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اگر علاقائی سطح پر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس کی جو ریلیشن ہے اس کا بھی سب سے زیادہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، اور فائدہ سب سے زیادہ روس اٹھا رہا ہے، کیونکہ روس نے اپنا تیل بیچنا بھی شروع کر دیا ہے، اور بیچ بھی وہ نقد